اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم، اور کون شخص زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے افترا کہ باندھے علی اللہ اوپر اللہ کے کاذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا جھٹلائے اس کی آیتوں کو، انہو لا یفلح الظالمون، بلا شبہ نہیں فلاح پاتے ظالم۔ یہ بات بڑی تفہیم طلب ہے جو آج کے سبق میں بیان کی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنی طرف بہت زیادہ غور کرنا ہے اس سلسلہ میں کہ اللہ کی آیتیں ماننے کے باوجود ان کو جھٹلایا کیسے جا رہا ہے۔ یہ آج کا سبق بہت ہی لازم اور بہت ہی سمجھنے والا ہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو جمیعا، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ، پھر کہیں گے ہم واسطے ان لوگوں کے اشرکوا جو شریک ٹھہراتے تھے، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے وہ شریک تمہارے، الَّذِينَ وہ جو کنتم تھے تم تزعمون گمان کرتے، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہیں ہوگا فتنہ ان کا، نہیں ہوگی آزمائش ان کی، نہیں ہوگی بات ان کی، الا مگر ان قالوا، یہ کہ کہیں گے وہ واللہ ربنا، قسم ہے رب ہمارے کی، ما كنا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ لوگوں کی کتابوں کو ملانے والے شرک نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ببانگ دہل یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم تو پکے توحیدی ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، ہم تو کبھی شرک نہیں کرتے۔ انظر دیکھ کیف کذبوا، کیوں کر جھوٹ بولا انہوں نے، علی انفسہم، پر جنوں اپنی کے، وضل عنہم، اور کھویا گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو تھے وہ باندھتے۔ یعنی یہ اپنے شرک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا دیکھو کہ ان کا جھوٹ کس طرح واضح ہو گیا اور ان کا کیا کرایا حقارت گیا۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يَسْتَمِعُ، وہ شخص ہے کہ وہ سنتا ہے الیک تیری طرف، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، ایک پردہ، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں، أَن يَفْقَهُوهُ، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھیں ہر طرح کی نشانیاں، ہر طرح کی آیت، لا یؤمنوا بہا، نہیں ایمان لانے والے ساتھ اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب آتے ہیں تیرے پاس، یجادلونک، جھگڑا کرتے ہیں تجھ سے، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جو انکار کرنے والے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہی تو ہیں جو قرآن کی شکل میں پڑھی جا رہی ہیں۔ یعنی یہ لوگ حق بات سن کر سمجھ کر محض ضد کے باعث انکار کر دیں، ان کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ قانون الہی نے ان کو اندھا کر دیا ہے، بہرا کر دیا ہے، اس کے علاوہ ان کو کیا کہا جا سکتا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، وَهُمْ، اور وہ، يَنْهَوْنَ عَنْهُ، منع کرتے ہیں اس قرآن سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی دور رہتے ہیں اس سے، وَيُهْلِكُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے وہ، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے، سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن سے دور دوسروں کو روکنا، دور کرنا کیسے ہے اور خود رکنا کیا ہے، یہی کہ آدمی نہ خود قرآن کو سمجھے نہ دوسروں کو سمجھنے دے، اور محض
اس بات پر زور لگایا کہ چھوڑو قرآن کریم کو سمجھنے کو، اس کی تلاوت کرتے رہو، اس کی قرأت کرتے رہو، اور یہ قرأت ہی ہے جو انسان کو، یہ بڑی تفہیم، بس اس سے ہی کیا بات ہے، شش کر اٹھتا ہے انسان، اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی اس بات کی طرف ہی لگے رہتے ہیں، مانتے بھی کتاب اللہ ہے، تسلیم بھی کرتے ہیں، پھر اس کے باوجود وہ صرف اس کی قرأت پر، اس کی خوبصورت آواز پر اتنا ہی خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، کہ اس سے آگے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن سے روکنے کا باعث ہیں، قرآن کو تفہیم نہیں ہونے دیتے۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش کہ دیکھے تو، اِذْ وُقِفُوا، جس وقت وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، اوپر آگ کے، فَقَالُوا، پس کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، نُرَدُّ، ہم پھیرے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اللہ کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں۔ یعنی یہ کتنی خدا را، کتنی قرآن کے قریب آ جانے والی بات تھی، کہ لیکن ہم کس طرح بھاگ رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جیسے جتنے ہمارے آج کے یہ نام نہاد توحید والے ہیں، وہ ان مشرکوں کے متعلق جو ڈھیریوں کی طرف جاتے ہیں، قبروں کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے ان بندوں کی طرف جاتے ہیں جو زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں۔ جب ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غیر کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، ہائے افسوس، نُرَدُّ، ہم پھیر دیے جائیں، واپس لوٹا دیے جائیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں سے ہو جائیں۔ تو جیسے ان کو واپس آنے کا تو ہم ببانگ دہل کہتے ہیں، ان اپنے سٹیجوں پر بیٹھ کر، اپنی مسندوں پر بیٹھ کر ہم اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو واپس آنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تو واللہ ہمیں بھی دوبارہ واپس موقع نہیں ملے گا، یہی موقع ہے قرآن کی طرف آنے کا۔ بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا واسطے ان کے، ما کانوا یخفون، وہ جو تھے وہ چھپاتے، من قبل، پہلے سے، ولو ردو، اور اگر پھیرے جائیں، لعادو، دوبارہ وہی کریں، لما نہوا عنہ، جس سے وہ منع کیے گئے تھے، روکے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں۔ یہ روایات کے پجاری کبھی قرآن کو خود کھولنے کو تیار نہیں ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ جب ان مشرکوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بار بار یہ بات اعلاناً کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس جا کر خواہش کریں گے کہ اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، ہم اعمال اچھے کر لیں۔ وہ آیات پڑھتے ہیں تو یہ آیات کیوں نہیں یہ لوگ پڑھتے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی تو یہ خواہش کریں گے کہ ایک بار ہمیں دوبارہ موقع مل جائے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، فرمایا کہ ان کو اگر موقع دے بھی دیا جائے تو یہ وہی کریں گے جس سے پہلے یہ روکے گئے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس کتاب تھی پھر یہ اس کے قریب نہیں آتے تھے، تو اگر یہ لٹا دیے جائیں گے تو پھر بھی وہی صورتحال ان کی ہوگی۔ وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، اِنْ هِيَ إِلَّا، نہیں یہ مگر حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ یعنی یا تو یہ آخرت کے سرے سے ہی منکر ہیں، یا اگر سرے سے منکر نہیں ہیں تو انہوں نے کچھ ایسی چیزیں خود بنا لی ہوئی ہیں کہ چلو یہ کچھ لکھ دو اس طرح کر کے، کچھ نہ ہوگا تو وہاں سفارش ہی لگا لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یاد رکھو اللہ کے رسول پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب کریم کی عدالت میں علال اعلان یہ بات کہیں گے کہ اللہ یہ قوم میری ہے، ان قومی، یہ میری قوم ہے، ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ یہ قرآن کریم نے یہ باتیں واضح کر دی ہیں، اس کے باوجود کبھی ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ فرمایا وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، ان کا خیال یہی ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، اگر اٹھائے بھی جائیں گے تو ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم خاندانی طور پر آپ سے ملتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، دیکھو جنت تو لازم ہے ہمارے ساتھ۔ یہی وہ باتیں ہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، وہی باتیں وہ پچھلی قومیں کرتی رہیں۔ وَلَوْ تَرَا، اور کاش کے دیکھ تو، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اوپر رب اپنے کے، سامنے رب اپنے کے، قالا، کہے گا، الیس ھذا بالحق، اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالو، کہیں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، یہ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہاں یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قسم کھا کر کہیں گے۔ قال فذوقوا العذاب، پھر اللہ رب کریم ارشاد فرمائیں گے
کہ چکھو عذاب کو بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم اس کتاب کا، اس اللہ کی کتاب کا انکار کرتے رہے، اس کے منکر تھے، تو اب اس کا عذاب چکھو۔ میرے بھائی یہ زبانیں تو اب ہم بھی مانتے ہیں، تب بھی مانیں گے، لیکن انکار حق یہی ہے کہ کتاب اللہ کو ماننے کے باوجود کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی مکمل وضاحت نہیں ہوتی، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اس کے بدلے میں عذاب دوزخ کو چکھنا پڑے گا۔ یہ سورہ الانعام کا 3 رکوع 21 سے 30 آیات بار بار دہرائیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے بندوں سے جس طرح پیار کر کے پھر ہم اللہ کی صفات اگر ان لوگوں میں تلاش کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مشرک ٹھہرتے ہیں۔ میرے بھائی بالکل اسی طریقے سے کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے پھر ہم نے اس کتاب اللہ کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو فوقیت یوں دے دی کہ اس کی آیات کو ہم نے ان باتوں سے منسوخ کیا جو غیر اللہ کی باتیں ہیں، جو اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یا ان کو ہم نے ان کے تابع کرنے کی کوشش کی، تو جیسا وہ شرک ہے، مطلب اگر اللہ کو غیر اللہ کے تابع کیا جائے تو شرک ہے، ایسے ہی کتاب اللہ کو غیر کتاب اللہ کے تابع کر دیا جائے تو یہ بھی ویسا ہی شرک ہے۔ جیسا مشرک نتیجہ وہ بھگتے گا ویسے ہی مشرک نتیجہ یہ بھگتے گا۔ لیکن چونکہ یہ بات اپنی طرف آتی ہے اور خصوصاً ہم اہل حدیثوں کی طرف تو یہ اس طرح لوٹتی ہے کہ الامان والحفیظ، وہ اس طرح کے شرک میں مبتلا ہے، ہم بیان کرتے ہیں اس شرک میں جس میں ہم خود اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، بلکہ کوئی نکلنے کی ذرا کوشش کرے گا تو اس پر مختلف قسم کے فتوے داغ دیے جائیں گے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 21 سے 30 تک جو آیات ہیں ان کو بار بار دہرائیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی طرف توجہ کریں۔ یہ اللہ کی کتاب کی طرف ایسے ہی آپ کو لائے گی جیسے شرک سے نجات کر کے ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توحید کی طرف آتے ہیں، ایسے ہی ہم باقیوں سے نجات حاصل کر کے کتابوں سے اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا